اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اسماء حسنہ میں سے چوتھے نمبر کے اس میں حسن پر بات کریں گے، اور وہ الملک۔ پہلے ہم نے اس میں ذات اللہ پر بات کی تھی، اس کے بعد الرحمن پر گفتگو ہوئی، پھر الرحیم پر ہوئی، اور آج الملک۔ الملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بڑا خوبصورت نام ہے۔ اور الملک معنی ہوتا ہے بادشاہ، یعنی مطلق بادشاہ، مطلق بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجتی ہے۔ اور الملک جو ہے یہ قرآن کریم میں 5 جگہ آیا ہے۔ اچھا، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس فتعال اللہ الملک الحق المبین، تو یہ ملک 5 جگہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس میں بڑی طاقت اور بہت زیادہ دولت ہے۔ اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ورد کرے۔ چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، مالدار بنے، تو الملک جو ہے اس کا ورد کرے طلوع شمس کے وقت، زوال شمس کے وقت، زوال شمس کے وقت جو ہے یہ 120 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ جس وقت زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ 120 مرتبہ اس کا جو کرے، اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ جو ہے درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، بہت زبردست کے فوائد کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کا نفس جو بے روی کا شکار ہے، یا کسی بچے کا، بچی کا، یا کسی بھی فیملی کا فرد، یا ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، نفس بے روی کا شکار ہے، لہذا شہوات کے اندر، ناجائز خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے، یا خود آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے، خواہشات اور نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے، اس کو کیسے قابو کروں؟ اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملکو کو جو ہے یا ملکو کے نام سے جو ہے یا ملکو کا ورد کریں 313 مرتبہ۔ ہاں، اگر اس آدمی کے نام کے اعداد پتہ ہو تو بہت اچھا ہے، تو اس اعداد کے مطابق کرے، ورنہ 313 مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے، پانی دم کر کے پی لے، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ نفس اس کے قابو میں آ جائے گا، زبردست جو ہے اس کو منافع ہوں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے۔ تبھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس کی میں 1 دن کے لیے پڑھنا کافی ہے۔ اور وہ طلوع شمس کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ملکو یا ملکو یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جانی۔ یعنی 1 دن پڑھنا کافی ہے، لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قساوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا، ٹائم لگا، تو 11 دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہماری حاجتیں، مشکلات، دلی مرادیں، من پسند شادی ہو جائے، کاروبار کھل جائے، ترقی ہو جائے، کیا کچھ انسان نہیں چاہتا، تو 3000 مرتبہ جو ہے 11 دن کے اندر یقیناً کام ہوگا۔ یہ کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ رعایا میری تابعدار رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور جو احکامات جاری کروں اس کو مانے، اور کسی قسم کی مخالفت نہ کرے، خاص طور پہ جو اس کے مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیاں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہے مثلا، تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ مطیع فرما بردار رہے، اس کے لیے بادشاہ وقت کے لیے زبردست طاقت ہے اس میں۔ 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کرے روزانہ، اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے، اس نماز کے بعد روزانہ ورد کرے، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطیع نہ ہو جائے۔ سبحان، اس میں بڑی زبردست طاقت کو، الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، طاقت۔
तो ये उसमें फायदा होता है। और एक ये है कि अगर इंसान चाहता है कि मोहताज ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अल्लाह ही किसी की रहमत से सब उसके काम होते रहे, तो फजर के बाद 120 मरतबा रोज पढ़ता रहे, फजर के बाद रोजाना 120 मरतबा पढ़ता रहे, तो किसी किस्म की उसको मोहताजी नहीं होगी, हर तरह का गिना उसको नसीब होगा, और जाहिरी बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने से रोकेंगे और उसको जो नवाज देंगे। ये इसके फवायद है। और जहां तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, अगर जब बादशाह ने ख्वाब में देखा तो इस नाम को सुना या लिखा हुआ देखा, इसका मतलब इसकी बादशाहत को अल्लाह दमाम देंगे, इसकी बादशाहत कायम रहेगी, दायम रहेगी, और इंशाअल्लाह ये पूरे जो है वो आबोताब के साथ अपनी बादशाहत का वक्त पूरा करेगा। और अगर रियाया में किसी ने देखा तो इसका मतलब है कि इसको बादशाह वक्त की इताअत नसीब होगी, क्योंकि बादशाह वक्त की इताअत करना ये भी मुस्तकिल एक इबादत और कार सवाब है, अजर का बाइस है, तो इसको इताअत नसीब होगी। और ये भी इशारा है कि अगर उसके अंदर अहलियत है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी ना कभी बादशाहत के मनसब पे फाइज कर देंगे। और तीसरा मतलब यह है कि अगर इसे किसी ने ये नाम लिखा हुआ देखा या सुना तो मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है मखलूक से जो है मुस्तगनी कर देंगे, खाली अपना मोहताज बना के रखेंगे, और अल्लाह समद की जो अल्लाह की शान है उसका परतो इसके ऊपर रहेगा, और ये किसी का मोहताज नहीं होगा और अल्लाह का मोहताज होकर जिंदगी गुजारेगा। ये बात सही है या गलत है? उतरो शम्स और ज़वाल शम्स और गुरूब शम्स, 3 मकरूह औकात में नमाज पढ़ने की इजाजत, नमाज पढ़ने की, नमाज न पढ़े, कुरान पढ़े, और उस वक्त जो अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, दुरूशी पढ़ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं, तो बल्कि लिखा है कि उस अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहना चाहिए, क्योंकि इबादत शरिया जो नमाज तो कर नहीं सकते, लिहाजा अल्लाह के जिक्र के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला पर मुतवज्जे रहें, क्योंकि वो खास वक्त होता है जब इब्लीस जो है अपनी खुदाई का दावेदार होता है, उस वक्त एंड उस वक्त में अल्लाह को आप याद करेंगे तो इब्लीस की खुदाई की नफी होगी, तो वो भी एक बहुत जबरदस्त कैफियत होती है। लिहाजा उस वक्त में बाद अज़कार करने के बड़े मुनाफे जाहिर होते हैं, क्योंकि उस इंसान उनसे शैतान की बादशाही की नफी करके अल्लाह की बादशाही को पुकारता है, तो उस वक्त अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा मुतवज्जी होती है और अता करती है। जी, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय है या सवाल है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।